دیکھیں یہ 7 آیتیں ہیں. آیت نمبر 130، 131، 132، 133، 134، 135 اور 136 ایک ہی مضمون سے متعلق ہے. میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. سورہ آل عمران ہے ہمارا. کہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے. اس سے پیچھے بھی غزوہ احد کا ذکر ہوا، آگے بھی غزوہ احد کا ذکر آئے گا. اس درمیان میں اللہ نے سود کا ذکر کیا کہ سود مت کھایا کرو. تو اب ایک مضمون ہے نا، کوئی جوڑ مناسبت ہوتی ہے، ہم گفتگو کرتے آپس میں، بیچ میں کوئی اور بات شروع کر دیتے تو کوئی پوچھتے بھائی آپ یہ کیا مناسبت، آپ نے بیچ میں اب یہ بات چل رہی تھی آپ نے یہ بات کر دی، یہ کیا مناسبت ہے ہوتی ہے. تو پیچھے بھی غزوہ احد کا ذکر ہے، آگے بھی غزوہ احد کا ذکر ہے، بیچ میں سود کا ذکر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ نے کامیابی کے 2 اصول بتائے. چاہے انسان کے اکیلے کی زندگی ہو، چاہے انسان کسی سسٹم کا حصہ ہو، چاہے حکومت ہو، کچھ کامیابی کے 2 اصول اللہ نے ذکر کیے. ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے. کہ انسان کی زندگی میں انفرادی اجتماعی طور پر اگر صبر ہے، اس میں برداشت اور صبر. نمبر 2 تقویٰ والی زندگی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ کامیابی کے 2 اصول اللہ نے ذکر کیے. اور تقویٰ میں سب سے بڑا عمل دخل ہے نا، تقویٰ کے لیے بھی اور صبر کے لیے. اگر آپ کو صبر لانا ہے اپنی زندگی میں، تقویٰ پیدا کرنا ہے، سب سے مشکل کام اس کے اندر رزق حلال ہے. حلال روزی مشکل ہوتی ہے. آج کل کے ماحول میں تو ایک آدمی صحیح کرتا ہے، ساری دنیا ٹیڑھی چل رہی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کرنے جاؤ گے، وہ کہو یہ تو شریف آدمی، صحیح ہاتھ لگائے بندہ، اتنا لوٹ سکتے لوٹو اس کو. اتنی عادتیں فطرتیں خراب ہو گئی. کسی سے کوئی چیز ہے، ایک آدمی جائے گا وہ بحث کرے گا اور وہ کرتے کرتے کرتے، اور جو شریف آدمی جائے گا وہ ہر جگہ پسند ہے. معاشرہ اتنا یعنی عادتیں لالچ اتنی آ گئی ہے، انسان اتنا پاگل ہو گیا پیسوں کے پیچھے کہ اس نے انسانیت کو بالائے طاق رکھ دی ہے، شرافت کو سائڈ پہ رکھ دیا اس نے. وہ یہ کرتا ہے. یہ عام ماحول کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اعتماد کی فضا اڑ گئی ہے. زندگی اعتماد کا نام ہے، معاملات اعتماد کا نام ہے. وہ بہت ختم ہو گیا. ہمارے اصول نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے. تو ایک تو رزق حلال بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو رزق حلال صبر اور تقویٰ کے لیے بنیاد ہے. اور سود ہے، یہ صبر اور تقویٰ کے لیے بہت نقصان پہنچانے والے ہیں. آپ کا صبر دیکھیں نا، سود ہے، یہ دیکھو بینک کے لگ رہے، ادھار لے لو، قرضے لے لو، یہ کرو، جیسے آپ کی انتہائی ہمدرد ہے. حالانکہ سود کو اس لیے دین نے منع کیا، اس کی بنیادی خود غرضی پر ہے. سود کو کیوں منع کیا؟ اس کی بنیاد خود غرضی پر. صدقے کی فضیلت کیوں بیان کی؟ اس کی بنیاد ہمدردی پر. اتنا تضاد ہے. اس لیے اللہ منع فرما رہے اس سے کہ یہ چیزیں ہوگی تو تمہیں کامیابی ملیں گی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ تم سود، اضعافا مضاعفتا، دگنا چگنا کر کے، ڈبل، جس کو کہتے سود مرکب، ڈبل سود. ڈبل سود کی کیا شکل ہوتی تھی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 10,000 روپے لے لی ادھار، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ 10,000 روپے لے رہے ہو، آپ نے اگلے مہینے مجھے دینے ہیں 12,000 روپے. 2,000 سود لگا دی اس پہ. 10,000 ادھار دے دیا، 2,000 سود لگا دیا اس کے اوپر. اب اگلے ساتھ وہ ادا نہیں کر سکا، اگلے مہینے وہ ادا نہیں کر سکا. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو 2,000 سود تھے نا، یہ اصل سرمایہ میں شامل ہو گئے. اصل سرمایہ میں اب تم میرے مقروض ہو کتنے؟ 12,000، اور اس کے اوپر 4,000 سود لگا دیے. پھر وہ ادا نہیں کر سکا اگلے سال کا، اب تم میرے مقروض ہو 16,000. اصل مال میرا تمہارے پاس 16,000 ہے، اب تم نے مجھے دینے ہیں 20,000. اس طرح بڑھاتا چلا. سود کو اصل سرمایہ کا حصہ بناتا چلا گیا،
ایک تو سود ہے نا، سود الگ ہے، اصل سرمایہ آپ کا الگ ہے، جو اصل ادھار ہے وہ اس کے ساتھ ملاتا چلا گیا۔ فرمایا یار اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو قید اتفاقی ہے، مطلب نہیں کہ یہ نہیں کھاؤ دوسرا سود کھاؤ، ایک قید اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ یا اب کوئی جیسے کسی کو کہہ رہے میاں مسجد میں گالیاں مت دو، ایک آدمی دوسرے کو کہتے ہیں میاں مسجد میں گالیاں مت دو، تو کیا مطلب بار روڈ پہ جا کے گالیاں دو؟ گالی تو ادھر بھی گالی ہے ادھر بھی گالی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یار مسجد میں مقدس ماحول میں کھڑے ہو، تو یہ قید اتفاقی کہلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ تم سود، اضعافا مضاعفتا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، وَسَارِعُوا، اور دوڑو، جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یوں کیوں کہا جس کی چوڑائی، حالانکہ آسمان زمین جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے اس جنت کی طرف دوڑو؟ اس لیے کہ انسان کی نظر میں آسمان و زمین سے وسیع چیز کوئی نہیں، تو سمجھانے کے لیے کہا۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ ان کے 7 اوصاف، متقین کے 7 اوصاف۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، جب ہاتھ کھلے ہوتے ہیں نعمت زیادہ تب بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ عیاشیوں میں پڑ گیا خدا کو بھول گیا، یہ بھی نہیں، اور تکلیف ہوتی ہے تنگ دست تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی عادت خراب نہیں کرتا، دے رہا ہوتا ہے کہ یار میرے حالات اچھے نہیں، چلو میں 1 روپے کی دیتا ہے، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 4، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا۔ نمبر 5، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر ڈٹائی نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو گیا تو آگے بڑھتے، گناہ کو گناہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان اوصاف کے حامل لوگ، ان کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرۃ، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنت، اور وجنات، اور باغات ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، مغفرۃ، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔